السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج ہم بات کریں گے اس ہستی کے بارے میں کہ جو یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے رشتہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی عبداللہ ہے، لقب صدیق اور عتیق ہے، اور کنیت ابو بکر ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ عام الفیل کے 2 سال اور چند ماہ بعد مکہ المکرمہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے مرہ بن کعب پر جا کے ملتا ہے۔ آپ قریشی ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ آپ کا نام گھر والوں نے عبداللہ رکھا، لیکن آپ عتیق کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے مروی ہے کہ آپ اللہ کی قسم اٹھا کے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم، حضرت ابو بکر کا لقب صدیق آسمان سے اترا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم صحابہ کرام میں بعض کو بعض پر ترجیح دیتے تو تمام صحابہ کرام پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ترجیح دیتے، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم ترجیح دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے ابو بکر کے مال سے بڑھ کے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا، اور فرمایا کہ میں نے ہر ایک کا احسان چکا دیا، ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا سوائے صدیق اکبر کے، کہ صدیق اکبر نے جو احسانات کیے ہیں ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے کہ جو مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں۔ اسلام کے لیے مال، جان، اولاد سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ رکھتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مزاج شناسی صدیق اکبر سے بڑھ کے اور کسی کو نہ تھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آ رہے تھے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں میرے کان اور آنکھ ہیں، کہ جس طرح میرے کان اور آنکھ میرے ساتھ منسلک ہیں اور ان سے مجھے فائدہ حاصل ہوتا ہے، بالکل اسی طرح عمر فاروق اور صدیق یہ دونوں میرے کان اور آنکھوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، تو نے غار میں میرا رفیق ابو بکر کو بنایا ہے، میں اس کو جنت میں اپنا رفیق بناتا ہوں۔ اور ایک دوسری روایت میں مروی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، اور میرا رفیق ابو بکر سے 22 جمادی الاخری 13 ہجری میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سپرد رحمت کر دیا گیا۔ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جن کو افضلیت حاصل ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، کہ افضل البشر ہیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ ہے۔ آپ کو یہ افضلیت جو ملی اس پر امت کا اجماع ہے، یہ ایک اجماع سے ثابت ہے اور یہ ایک اجماعی مسئلہ ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر وہ صحابی ہے کہ جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے گا گویا کہ وہ کفر کرے گا، کیونکہ آپ کی صحابیت قرآن سے ڈائریکٹلی ثابت ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان شخصیات کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔